آخر میں اس آخری اشرے کے حوالے سے چند مشورے لے لیجئے، ٹپس ہیں یہ چند، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک رات اتنی قیمتی ہے جس کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ جان لیا ہے، تو پھر آپ کے میرے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ ہم اس رات میں کچھ ایسی نیکیاں کریں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اور حدیث سے جو بات آپ کو مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ میری آپ کی 1000 باتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع پائیں۔ دیکھیے زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو ہر رات میں ایسی 2 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کیجئے جس میں آپ 1000 آیتیں پڑھیں گے۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ 100 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں۔ 30ویں پارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی نماز لیلۃ القدر میں پڑھی گئی ہے تو آپ اللہ کے ہاں 84 ایئرس یعنی 84 سال کے لیے قانتین لکھ لیے جائیں گے۔ آپ اور میں قانتات۔ آپ کہیں گے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اگر آج کی رات ہم 100 آیتیں پڑھ لیں گے 2 رکعتوں میں تو ہم قانتین بن جائیں گے، یعنی مین کہ اس بندی نے 84 ایئرس تک کنٹینیوسلی عاجزی کے ساتھ عبادت کی ہے، کیونکہ عربی زبان میں نا قنوت کے لفظ میں 2 لفظ ہیں، عاجزی اور دوام، بینگ ہمبل اور ایور لاسٹیسٹی وداؤٹ اینی بریک۔ دلیل میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور یہ حدیث صحیح روایت ہے ابو داؤد میں اور ابن حبان میں۔ کر سکتے ہیں؟ ابھی آج نہ کر سکے تو کل والی رات میں، پرسوں میں، اور گن کے پڑھ لیں کوئی بھی۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ابھی اس سے بھی آسان چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر رات میں 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیجئے۔ چیک کیجئے، اس کا سیل شاید نکل گیا، چیک کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں ادھر سے دوبارہ۔ چلیے، ہر رات میں 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہوئی تو 84 ایئرس کے لیے ہر رات کو قرآن پاک مکمل پڑھنے کا آپ کو اجر دیا جائے گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا؟ اس کی بھی دلیل لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ہر رات تہائی یعنی 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے 1/3 قرآن پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا سورۃ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، نسائی، دارمی، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ تیسرا عمل اس رات کا لیجئے، ہر رات سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ کی یہ تلاوت لیلۃ القدر میں ہوئی تو آپ کے حساب میں 30,000 راتوں کے قیام کا اجر لکھا جائے گا۔ کس کی عمر ہے 30,000 سال؟ ہاں، اس کی دلیل لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اسے کفایت کریں گی، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ چوتھا عمل کر لیجئے، ہر رات کچھ رقم صدقہ کر دیں، اور اگر یہ عمل لیلۃ القدر میں ہو گیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے 84 ایئرس ہر رات میں اتنا صدقہ کیا۔ $1 دے دیں، کچھ بھیج دیں غزہ والوں کو، کچھ بھی کر لیجئے۔ 5واں عمل، ہر رات 100 مرتبہ، اب میں پڑھ رہی ہوں تو آپ کا دل چاہے تو پیچھے آپ نے پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیے۔ اور اگر آپ کا یہ عمل لیلۃ القدر میں ہوا، یعنی اگر آج واقعی لیلۃ القدر ہوئی تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے 3 لاکھ انسانوں کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ 3 لاکھ غلام کو آزاد کرا سکتا ہے؟ سوچئے ذرا کتنا پیسہ دینا پڑے اس دور میں اگر ہوتا، آج تو ہے ہی نہیں۔ یاد رہے کہ ایک گردن کو آزاد کرانے کا مطلب دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس کی دلیل ہے ابو داؤد کی روایت میں، جو مرد کسی 2 مسلمان عورتوں کو یعنی 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کرے تو وہ دونوں اسے جہنم سے چھڑا دیں گی، اور ان دونوں کی 2 ہڈیاں اس کی ایک ایک ہڈی کے قائم مقام ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
छठी चीज़ हर रात में कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। फिर इसके बाद कहिए अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये असल में हम दुआ ही कर रहे हैं, ये सारी दुआएं हैं और वो करवा रही हूँ जो हदीस में। अगर आपका ये अमल लैलतुल कदर में हुआ तो ऐसे होगा कि आपने अपने हाथों को 30,000 दिनों के खैर से भर लिया। इसकी दलील, एक बद्दू अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे अर्ज़ की कि मुझे कुछ सिखाइए जो मैं किया कहूँ या मैं कहा करूँ। आपने फरमाया यही कहो कलेमात जो भी हमने पढ़े। बद्दू कहने लगा या रसूलुल्लाह, ये तो मेरे रब के लिए हो गया, यानी मैंने तो अल्लाह की तारीफ़ें की हैं, मांगा तो कुछ भी नहीं, तो मेरे लिए क्या है। फिर आपने कहा कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी, यानी अपने लिए दुआएं मांगो। जैसे ही ये बद्दू पूछकर चला गया तो आपने फरमाया इसने अपने हाथों को खैर से भर लिया। ये सही रिवायत नासिरुद्दीन अलबानी के नाते इसी तरह से हम सब का एक दूसरे पर हक है, उम्मत मुस्लिमा के लोगों का, अपने सारे प्यारों को जो दुनिया से चले गए उनको सोचकर आप हर रात में क्या कहें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, कि अल्लाह सारे मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। अगर ये अमल लैलतुल कदर में हुआ तो आपके नामाए अमाल में 60 अरब नेकियां, शुरू में आपसे गिनती मैंने सुन ली थी, 60 अरब नेकियां लिखी जाएंगी। दलील के अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह पाक उसके लिए हर मोमिन और हर मोमिना के बदले एक नेकी लिख देते हैं। ये भी नासिरुद्दीन अलबानी के मुताबिक सही रिवायत है। इसी तरह और भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं, उसमें से एक 100 मरतबा कहिए सुबहान अल्लाह। चलिए 2-3 दफ़ा तो कहिए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अगर आज लैलतुल कदर हुई तो आपके मेरे अमाल नामे में 3 करोड़ नेकियां लिख दी जाएंगी, 3 करोड़ ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएंगी। इतनी तो हमने की भी नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। रिवायत है साद बिन नबी वक्कास से अल्लाह के नबी के पास बैठे थे, आपने फरमाया क्या तुम में से कोई आजिज़ है कि 1000 नेकियां हर रोज़ करे। एक शख्स जो पास बैठे हुए थे उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कैसे कोई 1000 नेकियां कर सकता है। तो आपने फरमाया 100 बार सुबहान अल्लाह कहे तो 1000 नेकियां इसके लिए लिखी जाएंगी और 1000 गुना इसके मिटाए जाएंगे। नवा अमल बस एक और दूंगी, 10 है इंशाल्लाह, इसी पे पूरा कर लेंगे। और वो क्या है, हर रात में 100 मरतबा कहिए, आप भी कहें सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अगर आपका ये अमल लैलतुल कदर में हुआ है तो आपके अजर में जन्नत में 30 लाख खजूर के दरख्त लिख दिए जाएंगे। दलील जाबिर से रिवायत अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा इसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग गया। और आखिर में फिर 10वां अमल, हर रात में 100 मरतबा कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अगर हिम्मत हो तो पूरा पढ़ लें नमाज वाला दरूद इब्राहिमी जो हम सभी जानते हैं। कहा अगर ये अमल लैलतुल कदर में हुआ तो आपके लिए बादशाहों के बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 30 लाख रहमतें लिख दी जाएंगी। हदीस इसकी दलील में जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला इस पर 10 मरतबा दरूद भेजेगा। अल्लामा शौकानी कहते हैं कि यहाँ पर दरूद से मुराद अल्लाह की अपने बंदों के लिए रहमत है, गोया कि वो ज़ात बारी अपने बंदों को रहमत और दर रहमत यानी रहमत पे बढ़ के और रहमत देता जाएगा। मुझे बताइए, हम तो मिडनाइट डील के लिए पिज़्ज़ा खाने के लिए जागने वाली कौम है। बाय 1 गेट फ्री के ऊपर हम जो बेकार चीज़ें जमा कर करा के ले आते हैं। इतना लालच देकर कुछ नहीं रग़बत आ रही। तो अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी से बेहतरीन खैर ले सकें। ये छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जो नाइट सेशंस हैं, उनमें ये चीज़ें डेली आ रही हैं। कुछ मैंने सोचा कि आज चले आप सब से, पता नहीं फिर ज़िंदगी में कब मुलाकात होगी, तो कुछ आपको देकर जाऊं। आप लोग अल्लाह करे कि अल्लाह की रहमतों में रहें, अल्लाह से ज़िद लगा लें कि या अल्लाह तूने आग में से इब्राहीम को बचा लिया, मुझे और मेरे घर वालों को भी आग से बचा ले।
اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر بخشش کی دعائیں مانگے کہ اللہ تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تیرے العفو ہونے کا واسطہ، تیرے رحمان اور تیرے رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے۔ جنہوں نے بھی اس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو باعث نجات بنائے، اس مسجد کو قیامت تک قائم رکھے، فتنوں سے بچائے، اور جو لوگ اس کی معاونت کرتے ہیں جان مال وقت سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے دے۔ اور اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت پہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، جو بن بیاہ ہیں ان کے نیک جوڑ ملا دے، اور جن کے گھر بس چکے ہیں یا اللہ اب ان کو قیامت تک کے یعنی جن کو جنت تک کے ساتھی بنا دے، رزق حلال اور فراخ دے۔ اور یا اللہ ان رات کی گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ غزہ میں ہمارے بھائی بہن تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کھانے کی قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم ایک چاول کا دانہ اس سوچ کے ساتھ زمین سے اٹھا کر کھا لیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق دے۔ یا اللہ تو دشمنوں کو خود کافی ہو، امت مسلمہ کے سوئے ہوئے ایمان کو زندہ کر دے۔ یا اللہ یہ قرآن پڑھ کر، یہ نماز روزہ کر کے جو اصل دین ہے ہم اس کے اوپر آنے والے بنے۔ یا اللہ امت کے ہر فرد کو مجاہد بنا دے، مومن بنا دے، محسن بنا دے، متقی بنا دے۔ اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ جو کوئی کہنا چاہ رہا ہے اور وہ نہیں کہہ پا رہا، اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی گھروں سے ہمارے ساتھ اس وقت سن رہے ہیں یا جو بعد میں بھی سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین طریقے سے ہماری دعاؤں میں شامل فرمائے۔ جو لوگ اس قرآن کے نور کو پھیلانے میں دن رات معاونت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کافی ہو جائے، اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین لوگوں میں شامل کر لے، اور ہمیں اس رات کی اور اس زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ لوگ اپنی پرسنل دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ ایسی کوئی باتیں واضح نہ آئیں کہ جس سے وقت کا مسجد کا تقدس پامال ہو۔